ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ان اچھے اوصاف پر مذاکرہ کرنا ہے جو ایک تاجر کی زندگی میں، ایک کاروبار، بزنس مین، مزدور کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ وہ اخلاق، وہ باتیں جو ایک تجارت کرنے والے کو صحیح معنی میں ان ثوابوں کا مستحق بنا دیتا ہے جن ثواب کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، احسان کا معاملہ کرے۔ لینے والا بھی احسان اور بیچنے والا بھی احسان۔ جب خریدار بھی یہ چاہتا ہو کہ دکاندار کو فائدہ ہو جائے اور دکاندار بھی یہ چاہتا ہو کہ لینے والے کا بھلا ہو جائے، میرے دوستو، اس وقت پھر پروردگار کا فیصلہ ہوتا ہے ان دونوں کی نیتوں کے موافق۔ چاہے یہ معاملہ جس طرح کا بھی ہو، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس میں برکت کو لکھ دو۔ کتنی سی اہم بات ہے کہ اگر ہم ایک چیز لینے جا رہے ہیں اور ارادہ یہ ہو کہ میرا بھائی نقصان نہ اٹھائے، اور بیچنے والے کا یہ ارادہ ہو جائے کہ میرا بھائی نقصان نہ اٹھائے، پروردگار فرشتوں کو لکھاتا ہے یہ بندہ ہو کر یہ ارادہ کر سکتا ہے، میں رب ہو کر کے ارادہ نہ کروں۔ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، فرشتوں کو لکھوا دیا جاتا ہے کہ اس میں برکت کو ڈال دو۔ برکت مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے کہ دکانوں پہ جا کر آپ خرید لیں گے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یاد رکھو
پیسوں سے گادی اور پلنگ خریدا جا سکتا ہے لیکن نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ پیسوں سے بہترین تم گادی اور پلنگ خرید لو گے، ایئر کنڈیشن مکان بنا لو گے، لیکن تم نیند نہیں خرید سکتے ہو۔ پیسوں کے بنیاد پر بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہو لیکن سکون تم نہیں خرید سکتے۔ اے سی گاڑی میں پھر رہا ہے پھر بھی دل گھبرا رہا ہے، 50 پولیس کی گاڑی پیچھے اور 50 آگے، پھر بھی یہ ڈر رہا ہے کہاں بم اسپاٹ ہو جائے اور میری جان۔ سکون نام کی چیز نہیں۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں پیسوں کے بلبوتے پر تم دوا تو خرید سکتے ہو، صحت نہیں خرید سکتے ہو، صحت نہیں خرید سکتے ہو۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے آدمی پیسوں کے بلبوتے پر مارکیٹ تو کر سکتا ہے، برکت نہیں خرید سکتا ہے۔ یہ فیصلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے جب لینے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ دکاندار کا بھلا ہو جائے، دکاندار بھی چاہتا ہے نہیں لینے والے کا بھلا ہو جائے۔ پروردگار آسمان پہ فیصلہ فرماتا ہے، بندہ ہو کر یہ ارادہ کرتا ہے، میں رب ہو کر کیوں نہ ارادہ کروں؟ فرشتے جو بھی معاملہ ہو برکت کو ڈال دو۔ میرے دوستو، برکت خریدی نہیں جا سکتی ہے۔ صحابہ کے جو ہم واقعات پڑھتے ہیں اور بزرگان دین کے پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوگا۔ ایک تھیلا چاول 6 سال تک کھایا کرتے، ایک دسترخوان پر لوگ روٹیاں اور کھجور کے ٹکڑے لا کو ڈالے، 600 آدمی کھا لیا کرتے، پھر بھی ویسے ہی کہ ویسے ہی۔ یہ شک میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں شک میں پڑا ہے؟ اس کے اندر کا مایا بدلا ہوا ہے، انہوں نے برکت کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے دوستو، ہم پیسوں کے بلبوتے پر بہترین مارکیٹ کر سکتے ہیں، بہترین کپڑے خرید سکتے ہیں، بہترین پلنگ خرید سکتے ہیں، لیکن نیند کا خریدنا، سکون کا خریدنا، برکت کا خریدنا، چین کی زندگی کو حاصل کرنا، یہ پیسوں کے بلبوتے پر نہیں ہوتا ہے، یہ فیصلہ پروردگار کا ہوتا ہے۔ احسان یہ ہے، احسان کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی جب ملازمت کرتا ہو، تجارت کرتا ہو، معاملہ کرتا ہو تو کم نفع میں سامان کو بیچ دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کم نفع میں سامان کو بیچ دے۔ حضرت یونس بن عبید کپڑے کا دکان کیا کرتے تھے۔ ان کے دکان میں 200 روپیے کا روپیہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہوں، ورنہ یہ جس ملک کا واقعہ ہے وہاں پہ درہم ہے، وہاں 200 درہم کا اور 400 درہم کا 2 نمونے کے کپڑے بکا کرتے تھے۔ یونس بن عبید کسی کام سے گئے، اپنے بھتیجے کو بتا دیا کہ یہ کپڑے 200 درہم کے اور یہ کپڑے 400 درہم کے۔ ایک لینے والا، دیہات کا رہنے والا آیا اور کہا بھائی مجھے 400 درہم والا کپڑا دکھائیے۔ اس نے 200 درہم والا کپڑا بتا دیا، پسند آ گئی اور وہ لے کے چلا گیا۔ راستے میں یونس بن عبید کو آدمی دکھا، سمجھ گیا یہ میرے دکان کا مال ہے
اور 400 درہم والا ہے، اس نے پوچھا بھائی کتنے میں لائے؟ اس نے کہا 400 میں۔ اس نے کہا بھائی یہ 400 کا تو نہیں ہے، یہ 200 درہم کا ہے، یہ 200 درہم کا ہے، تم سے دھوکہ ہوا ہے۔ کہا نہیں بھائی، ہم خوشی سے یہ 400 درہم میں لے کے آئے، ہمارے گاؤں میں تو یہ 500 میں ملتا ہے۔ حضرت یونس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کی خیر خواہی کی بات نہ کرے۔ چلو وہ دکان میرا ہی ہے، یا تو کپڑا دے دو یا پھر تم 200 روپیہ واپس لے کے جاؤ۔ میرے دوستو، جب ایسا لینے والا ہوتا ہے اور ایسا بیچنے والا ہوتا ہے تو پھر خدا کا فیصلہ ہوتا ہے برکت کا۔ وہ 10 روپیے میں ان کے سارے حالات کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ میں بارہا مثال دیتا ہوں، غریب کی بیٹی بیمار ہوتی ہے، 1 روپیے کا ٹیبلٹ کال پول اس کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ دھوکہ دینے والی کی بیٹی بیمار ہوتی ہے، پروردگار فیصلہ کر رہا ہے کال پول سے نہیں چلے گا، اب تو تمہارے علاقے کا ڈاکٹر سے بھی نہیں چلے گا، تم نے میرے بندے کو لوٹا ہے، تمہیں بیلگام اور گریلچ کی ہوا دکھاؤں گا۔ آدمی اس وقت سمجھتا نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میرے اوپر حال آتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ حال کیوں آیا ہے، یہ حال کیوں آیا ہے۔ لیکن ہم اتنے دور ہوتے ہیں، ان حال کو نہیں سمجھ پاتے اور ان حالتوں سے لڑنے لگتے ہیں۔ لڑتے لڑتے یہ حال ختم نہیں ہوتا کہ بیوی بیمار ہو جاتی ہے، پھر ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ابھی ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ابھی وہ صحیح نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ تیسرا کوئی ٹینشن آ گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ سارے حال کا علاج یہی ہے کہ آدمی اپنے معاملات کو درست کر لے، اپنے معاملات کو درست کر لے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات؟ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سمجھاتا ہوں۔ ایک کرانہ کا دکان ایک بازار میں 200-300 ہوتا ہے، ایک بندہ 200 دکان کو ریجیکٹ کر کے آپ کے دکان پر آیا ہے۔ اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اس کو لوٹ لو؟ کیا فرض بنتا ہے؟ انہوں نے 200 دکان چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہے، ذرا اس کا بھی تو خیال کرو۔ مارکیٹ شروع ہو رہا ہے 5 کلومیٹر پہلے سے، یہ بیچارہ چاہتا تو کنارے میں لے کے چلا جاتا، لیکن یہ آپ کے دکان پر آیا ہے، شاید کچھ سوچ کے آیا ہے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بھی ذرا سوچیں اس کے متعلق، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے مجھ پر اعتماد کیا وہ دھوکہ کھا کر چلا جائے۔ طبرانی کی حدیث ہے، غبن المسترسل حرام، جس نے تم پر اعتماد کیا، جس نے تم پر بھروسہ کیا، تم اس کو دھوکہ دینے لگے، قسم کھا کر سامان بیچنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بدترین حرام ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی آدمی سوچے، میں جو کام کر رہا ہوں، یہ کام کرنے والا اس مارکیٹ میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ بھلا اس بندے نے میرے لیے کتنا خیر کا کام کیا کہ میرے دکان پہ آ کے ٹھہرا۔ اس کا صلہ یہ نہیں دیا جائے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا آپ غبن کا معاملہ کریں۔ غبن المسترسل حرام۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے اللہ والے ہیں، واقعہ سناتا ہوں، یوں نہیں کہ سن کے جھٹک کے چلے جائیے، اپنی زندگی میں لائیے۔
میرے دوستو اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک کائناتی نظام ہے. اس پنکھا کو چلانے کے لیے کرنٹ ہے جو ہم کو دکھتا نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس کائنات کو چلانے کے لیے کائناتی نظام ہے. اس کائناتی نظام کو چلانے کے لیے پروردگار نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے لیکن وہ کام وقت پر کرتا ہے. دھوکے دینے والے کے ساتھ ایک الگ نظام ہے. بھلائی کے معاملہ کرنے والوں کے ساتھ ایک الگ نظام ہے. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جس شہر میں رہتے تھے اس شہر میں بادام بکا کرتا تھا اور آپ کے یہاں کاجو بکتا ہے. تو نام کا فرق ہے، کام ایک ہی ہے. 60 دینار میں انہوں نے بادام خریدا، ایک تھیلی. اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 10 دینار پر آدھا دینار، تو 60 دینار پر 3 دینار میرے نفع کی ہوئے. 60 میں لیا ہوں، 63 میں اس کو بیچ دوں گا. اتفاق سے ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد ایک تھیلے بادام کی قیمت 90 دینار ہو جاتا ہے. اب ہم جیسے لوگ تو بڑا چالاک نکل جائیں گے، بڑا کما لیے ہم، لائے 5 میں بیچ دیے 20 میں، کیا خوشی. لیکن یہ نہیں معلوم 2 روپے کے انجیکشن سے ان کے گھر میں 50 روپے کا انجیکشن بھی لگے گا. میرے دوستو یہ اکابرین ہیں ہمارے، یہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کر کے بتا کے گئے ہیں. لینے والا آتا ہے ایک پیکار، کہتا ہے مجھے ایک تھیلا بادام چاہیے، کہا 63 میں مل جائے گا. کہا اتنا؟ ارے بازو والا تو 90 بول رہا ہے اور آج کا ریٹ 90 ہے. کہا رہنے دے تیرے 90 ریٹ، میں نے لیا ہے 60 میں اور 3 دینار نفع کے. اللہ، لینے والا بھی ویسا تھا، حضرت ہم اتنے میں نہیں لیں گے، 90 ہی میں لیں گے. ہمارے یہاں رہتا جلدی گلا کاٹ نکل بھاگ. میرے دوستو جب نیت میں فطور آتا ہے تب سمجھ میں آ جاتی ہے بات، تب سمجھ میں آتا ہے. کتاب میں لکھا ہے نہ انہوں نے 90 میں دیا اور نہ اس نے 63 میں لیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارا میرے دوستو ایک عجیب ماحول ہے، ایک عجیب ماحول ہے. پیسوں کے بڑھنے کے لیے غلوں کا روکنا حرام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ مارکیٹ میں بھاؤ اترے گا تو ہم اس غلہ کو بیچیں گے، حرام ہے. اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے، کبھی میں بتا دوں گا. بہرکیف حدیث میں منع ہے. میرے دوستو جب ہمارا معاملہ اس طرح ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ہم دنیا میں جب رہنے لگتے ہیں تو پھر حال بے حال ہو جاتا ہے. پھر پروردگار یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں نہ اب لینے والے کی نیت صاف ہے اور نہ دینے والے کی نیت صاف ہے. فرشتے اب لکھ دو یہ جتنا میں بھی بکا، نہ اس کے گھر میں برکت نہ اس کے گھر میں برکت. یہ بے برکتی کا سامان لے جا رہا ہے. وہی چاول کھلا کر کے خون بنانے کے بجائے اس کے جسم میں پیپ بنا دے گا، سردی کر دے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہی میدا کھلا کر کے اس کو پیٹ میں گیس بنا دے گا، کچھ سے کچھ کر دے گا. دوش رکھے گا اے میدا خراب تھا، ارے چاول کھا لیا تھا رات میں اس لیے سردی ہو گئی، گنے کا جوس پی لیا تھا اس لیے سردی ہو گئی تھی، برف کھا لیا تھا اس لیے یہ ہو گیا تھا. یہ کچھ نہیں ہوا تھا، یہ فیصلہ پروردگار کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ انگور کھانے سے طاقت ہوتی ہے، لیکن مجھے ایک ایسا بھی واقعہ معلوم ہے کہ انگور کھانے سے موت ہوئی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کھجور کھانے سے، لیکن مجھے ایک ایسا بھی واقعہ معلوم ہے کہ کھجور کھانے سے موت ہوئی ہے. اور ابھی کچھ دن پیپر میں پڑھا تھا کہ انڈا کھانے سے بھی موت ہوئی. یہ بہانہ ہے میرے بھائی، بہانہ ہے. اس کے پیچھے کائناتی نظام پروردگار کا ہے جو غیبی لاٹھی
کسی کو سننے میں نہیں آتی ہے وہ غیبی لاٹھی چلتی ہے. آدمی دوش دیتا ہے، آدمی غلطی ٹھہراتا ہے سامان کی. تو میرے دوستو، ایک تجارت کرنے والا، ایک ملازمت کرنے والا، ایک نوکری کرنے والا کا دل یہ ہو احسان کا معاملہ ہو، کم نفع میں سامان کو بیچ دیا جائے. اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں، شاید کہ دل میں اتر جائے بات، کم بیچنے والا زیادہ بیچتا ہے. ارے کم بیچنے والا، کم نفع میں بیچنے والا. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں سمجھ لگ رہا کوئی تجارت نہیں کرتا ہے. کم نفع میں سامان کو بیچنے والا زیادہ بیچتا ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ پوری بھاجی لوگ کہاں کھاتے ہیں؟ ایک دکان والا 2 گھنٹے میں جتنا بیچتا ہے وہی پوری بھاجی اس سے اچھا بنانے والا صبح سے شام تک نہیں بیچ پاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اپنے ریٹ کو ڈاؤن کر رکھا ہے، اس نے اپنے ریٹ کو کم کر رکھا ہے. یہ سمجھ رکھا ہے کہ نفع ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. تھوڑا کم نفع لیں گے، ہم اتنا ہی دیر میں اتنا کما لیں گے جتنا صبح سے شام تک وہ ہوٹل کھول کر نہیں بیچ سکتا. بھئی آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی یا نام بولنے کی ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ کے مالدار لوگوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت ساری حدیثیں بھی فرمائی ہیں. بہت بڑا مالدار، تمہارے پاس ایک دکان ہے، ان کو لاکھوں دکان کے اتنا سامان. کسی نے پوچھا عبد الرحمن آپ تو مکہ سے آئے، کچھ لے کو نہیں آئے تھے؟ مدینہ میں اتنا بڑا مالدار کیسے ہو گئے اچانک یہ 5 سال میں کہ پورے تاجر کو پیچھے چھوڑے آپ؟ کہا بھائی میں 2 کام کرتا ہوں. آج کے تاجر 2 کام سن کے جاؤ، ایک کام بتا دیتا ہوں، ایک کام کسی دن اور بتاؤں گا. اس نے فرمایا کہ میں نفع کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، نفع کم ملنے دے یا زیادہ ملنے دے میں سامان کو بیچ دیتا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے بھائی سمجھ میں آیا؟ انہی کی زندگی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے 1000 اونٹ بیچے. کتنے؟ اب کتنا نفع آیا ہوگا؟ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے 1000 اونٹ کو بیچا لیکن مجھے نفع میں صرف رسی بچی، 1000 رسیاں. سمجھ میں آ گئی بات؟ 1000 رسی کی قیمت کتنی ہوگی؟ 1 درہم کی تھی، 1000 درہم. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں تم تعجب کرو گے 1000 اونٹ بیچا صرف رسی پر، کیا بچا؟ ارے بھائی اگر میں نہیں بیچتا تو یہ جانور کب تک رہتے؟ کھلانا پڑتا نہیں کیا؟ ایک جانور ہے کتنا دے دو ہو جائے گا. ایک دن کا خرچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں 1000 درہم تھے. میں اس دن بیچ کر کے اس دن کا 1000 درہم بچا لیا. اس دن ارے سمجھ میں آ گئی بات؟ تجارت کرنے والے اس طرح بھی سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ مال سرا دیے. بعض لوگ تو بھاجی کو سرا کر پھینک دیتے ہیں لیکن یہ کسی گھر کو دے نہیں سکتا ہے ریٹ کم کر کے. تعجب ہوتا بھائی بھاجی کا نام یوں ہی بول دیا ہوں میں، اس لیے کہ آج میں چائے پی کر کے جب آ رہا تھا دیکھا اتنا لیمو پھینکا ہوا ہے. کیا کریں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیتے بھی ویسے ہی مٹھی باندھ کر کے. سامان خراب ہو جائے گا، چوہے قطر کو کھا جائیں گے، لیکن یہ اپنے ریٹ کو ڈاؤن نہیں کرتا ہے. یہ مغل اعظم کا ناتی ہے کتے، یہ نہیں ہٹے گا. پھر اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ تو مغل اعظم کا ناتی ہے تو میں مغل اعظم کا رب ہوں، میں اس سے زیادہ ٹائٹ کر کے تم کو دوں گا. میرے دوستو کم قیمت میں سامان کو بیچ دیجئے. ملازمت آپ کرتے ہیں، خالی بیٹھنے سے جو بھی کام آئے کر دیجئے. خالی بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کر دینا. نہیں مجھے اتنا ہی ہونا تو خالی گئے آپ، آج کا دن خالی گئے اور ہو سکتا ہے کل بھی آپ خالی جائیں. اس لیے جہاں تک ہو سکے قیمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سامان کو بیچ دینا چاہیے. جب آپ تجارت کرتے ہیں تو
کیونکہ آپ آج بیچ دیں گے تو کل پھر لے آئیں گے، اور ایک ہی پونجی پر آپ 10 مرتبہ لا کے خرید کر بیچ سکتے ہیں، اور وہ سامنے والا جو زیادہ ریٹ میں بیچ رہا ہے وہ ایک ہی مرتبہ بیچے گا، ایک ہی مرتبہ بیچے گا۔ آپ یوں سمجھیے، آپ 10,000 کو ایک ہفتے میں 3-4 مرتبہ ٹرننگ کر سکتے ہیں، جو کم قیمت میں بیچتا ہے، اور جو زیادہ قیمت میں بیچتا ہے وہ شاید ایک مرتبہ بھی ٹرننگ نہ کر سکے۔ اس لیے اپنے گراہکوں پر اعتماد جمائیے، اس کو بتلائیے کہ صرف میں دکان کھول کر کے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میرے دل میں ہمدردی بھی ہے تیری۔ اگر یہ سامان کہیں پر 11 روپے میں ملتا ہے تو تجھے ہم 10 روپے میں دے دیں گے، ہم 1 ہی روپیہ نفع لیں گے۔ یہ ارادہ ہو جائے، پھر دیکھیے کہ ہماری تجارت کیسے چلتی ہے۔ احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجبور اور بےکس لوگوں کے لیے اپنا نقصان اٹھا لے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی مجبور آ گیا دکان پر، کوئی ایسا آدمی آ گیا جس کے گھر کی حالت آپ کو معلوم ہے، یہ مت سمجھو کہ آج اس کے ہم گھر میں 1 پاؤ تیل دے دیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس پاؤ کلو تیل کی وجہ سے آپ کے گھر میں جو 1 لیٹر کا تیل گرنے والا تھا اللہ بچا لیا گا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ مقدر میں تھا کہ آپ کی بیوی کے پاؤں سے ٹھوکر لگے گی اور 1 لیٹر کا تیل گر جائے گا، ہو سکتا ہے اس پاؤ لیٹر کے بدلے وہ 1 لیٹر بچ جائے۔ یہ غیبی نظام ہے، اس کے متعلق آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کو بہت کچھ پڑھنا پڑے گا تب سمجھیں گے اس تکوینی نظام کو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مقدر چیزیں ہیں نا، 100 اگر ہے تو 99 کو معلق کر دیا ہے۔ یہ بھلا کرے گا تو یہ ہم ہٹا دیں گے اس کے اوپر سے، یہ اس کو دے گا تو یہ بیماری ہم دور کر دیں گے اس سے۔ صرف 1 ہی % ایسا ہے جو فکس ہے، وہ بدلے گا نہیں، باقی 99% تقدیر بدلتی ہے۔ اور ان بدلنے کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو رکھے ہوا ہے۔ ماں باپ کو خیر خواہی کرے گا ہم عمر میں بڑھا دیں گے، صلہ رحمی کرے گا ہم برکت دے دیں گے، ہم یہ صدقہ کرے گا ہم بیماری کو ہٹا دیں گے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دے گا ہم اس کو دھوکے سے بچا لیں گے۔ ایسے فیصلے۔ پیارے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اس بندے پر جو دوسرے بندے پر خریدتے وقت یا بیچتے وقت رحم فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسے شخص کی مغفرت ہوئی جو بہت ہی بڑا گنہگار تھا، بہت ہی بڑا، کوئی اعمال نہیں تھے ان کے پاس۔ جی حضور بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، دیکھ لیجئے بس۔ لاکھوں تسبیح اور کروڑوں نماز پر بھاری ہو جاتا ہے اخلاق۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں سمجھ میں آیا کسی دوسرے دن میں سمجھاؤں گا اس جملے کو۔ لاکھوں تسبیح اور کروڑوں نماز پر بھاری ہو جاتا ہے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لمبی پڑھے نا تو اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور دعوت و تبلیغ کے لیے پورے دم گھٹ رہا تھا آپ کا، تو آپ کو یہ بھی منع کر دیا کہ اتنا دعوت و تبلیغ مت کیجئے کہ آپ خود اپنے آپ کو گنوا دیں، آپ اپنے آپ کو خود۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن جب اخلاق آپ نے دکھایا تو کیا کہا؟ کم کر دیجئے، نہیں، انک لعلی خلق عظیم، شاباش، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور اچھا ہونا چاہیے۔ اخلاق میں روک نہیں آئی، نماز لمبے پڑھ رہے روک پڑھ رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو گھٹن محسوس کر رہے ہیں اس پر روک آ رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کیجئے، لیکن ایسا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا تو آپ اپنا جان دے دیں گے، ایسا مت کیجئے۔ سنا گئی بات؟ صدقہ کرنے پہ آئے تو قرآن میں ایک جگہ ہے، لا تلقوا ایدیکم، آپ ایسا مت کیجئے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں کہ جو بھی ہے سب دے دیں اور بھوکے پیاسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ایسا مت کیجئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی سمجھ میں آیا؟ نماز پر، دعوت پر، صدقے پر اللہ کی طرف سے
حد آ رہا ہے کہ یہاں تک کیجیے، آپ اس کے آگے مت بڑھیے ورنہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ لیکن جب اخلاق کی بات آتی ہے تو کوئی حد نہیں، بلکہ تعریف کی جاتی ہے، انک لعلی خلق عظیم، قسم ہے نون اور قلم کی، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں اور ایسے ہی ہونی چاہیے۔ اخلاق دکھائیے۔ وقت بہت ہوا ہے۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، سامان اگر کوئی واپس کرنے آئے تو واپس لے لیجیے۔ یہ بہت ہمارے اندر بری عادت ہے۔ بہت سے دکاندار بیچارے لینے والے کو بہت ستاتے ہیں، نہیں لے کے ہوئے، لے جا کو 10 دن ہوا، نہیں لیتے ہمیں، اور اگر لے بھی لیا نا تو نہیں 2% کٹ کر لوں گا میں۔ ایسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ میرے دوستو، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من اقال نادما اقالہ اللہ، من اقال نادما صفقتہ اقالہ اللہ عشرتہ۔ جس نے دنیا میں سامان واپس کرنے والے کے سامان کو واپس لے لیا، کل قیامت کے دن اللہ ان کے سارے گناہ کو واپس لے لے گا۔ میرے دوستو، میں نے ابو داؤد کی حدیث سنایا ہے، ابو داؤد کی حدیث سنایا ہے، یہ اپنے طرف کی کوئی جملہ نہیں، اور لفظ سنایا ہے۔ کاش کہ ایک ملازم، تاجر، معاملہ کرنے والے اسی اصول پر اتر جائے۔ بلکہ صحابہ نے بتایا، ایک صحابی دکان کھولے اور کل جا کو بند کر دیے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ ارے دکان کل کھولے تھے آج بند؟ کہا ہاں بس اپنا کام تو اتنا ہی تھا۔ کیا تھا؟ کہا پیارے نبی نے فرمایا تھا جو سامان بیچا ہوا واپس لے لے گا اس کو جنت ملتی ہے۔ میں نے سوچا دکان کھولوں گا، سامان واپس لوں گا، دکان بند کر دوں گا۔ کل بیچا، ایک آدمی آ کو واپس کرا، آج بند کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دکان اس لیے بھی کھولا جاتا ہے جنت کمانے کے لیے۔ صحابی نے بتا دیا کہ ہم حدیث پر کیسا عمل کرتے ہیں اور کس طرح کا ہم عمل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ دکان تو بند مت کرو، لیکن اتنا ارادہ کر لو کہ کوئی بھی آدمی اپنے لیے ہوئے پہ پچھتاوا کر کے واپس کرنے آتا ہے اور آپ کا سامان بھی خراب نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے خراب بھی ہے تو لے لیجئے، اس امید پر کہ اللہ میرے خراب اعمال کو بھی لے لے گا، میرے الٹے سلٹے نمازوں کو بھی لے لے گا، میرے الٹے سلٹے روزوں کو بھی لے لے گا، میں بھی لے لیتا ہوں اس کا۔ لیکن اگر اتنا نہیں تو جب خراب نہیں ہے تو کم سے کم لے ہی تو لیجئے آپ، کہ آپ کے دکان میں بک جائے گا، بیچارے کے دکان میں بیچارے کے گھر میں رہ کر خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر عمل کیجئے۔ اخیر میں بات، میرے دوستو، اس وقت جو جوانوں کا حال ہے وہ آپ جان رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے بعد جوؤں کے اڈوں پر آپ جائیے، اگر مسلمان نہ دکھے تو مجھے بتائیے گا، میں اپنے جملے کو واپس لے لوں گا واپس۔ اور اگر دکھتا ہے تو یہ کس کی اولاد ہے؟ ہمارے اور آپ کے نہیں؟ پوچھیے اپنے دل کی ضمیر سے، کیا قوم کو سنبھالنے کے لیے ہم بڑے نہیں ہیں؟ صرف لگانے کے لیے ہم بڑے ہیں؟ جلا کے راکھ کر دو قوم کو۔ بہت کچھ بولنا ہے، وقت نہیں ہے۔ شاید اس جملوں میں آپ میرے درد کو سمجھے ہوں گے۔ جہاں پر بھی اڈے ہیں وہاں مسلمان ہیں۔ 3 دن پہلے تو ایک جماعت کے ساتھی نے کارگزاری سنایا، مولانا فلاں کے پاس میں گشت کو گیا تھا، جوئے میں انہوں نے ساری چیز کو ہار گیا مٹکے میں، تو اب شراب پینے لگا۔ کیا یہ علاج ہے؟ یہ علاج ہے؟ وہ جوان میرے نہیں ہوتے؟ میرے دوستو، روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں کو آپ جانتے ہیں۔ آپ قوم کا ہمدرد ہیں، آپ کو اپنی ہمدردی بتانی ہوگی، اور آسان سا طریقہ، میرے بھائی
اپنے نوجوان کو غلط رخ پہ مت لگاؤ. اس وقت ماحول چل رہا ہے دعوت و تبلیغ کا, جماعت میں بھیجو. ہو سکتا ہے کہ پروردگار کسی دعا کی اثر سے ان کی زندگی کو بدل دے, ان کی زندگی کے رخ کو پھیر دے. یہ جو کریم بورڈ کھیل کر کے جوا کھیلنے والے ہیں, ہو سکتا ہے تسبیح پڑھ کر کے آخرت کو بنانے والے بن جائیں گے. سمجھیے, ان قوموں کو بتائیے, ان نوجوانوں کو لے چلیے صحیح رخ پر. ہم صرف چند کاموں ہی کے لیے قوم کا بڑا نہیں ہے, ان چیزوں کو بھی دیکھ ریکھ کرنے والے ہم بنے. ناچ سکھانا, گانے سکھانا یہ بابا کا کام نہیں ہے, اخلاق سکھانا بھی بابا کا کام ہے. اور میں کیا بولنا چاہتا ہوں جانتے ہیں آپ؟ اللہ رحم فرماوے, امت کا کیا حال ہو رہا ہے میرے دوستو. یہ نئی پیداوار غلط رخ پر اس انداز سے جا رہی ہے, اگر اس کی رہنمائی آپ نہیں کریں گے تو ہم مشکل گھڑی میں پڑ جائیں گے, یہ بتاتے ہوئے کہ یہ بھی مسلمان کی اولادیں ہیں. باپ نمازی ہے, بیٹا شرابی ہے. کہاں کی نماز بھائی؟ باپ نمازی ہے, بیٹا جوا سے کھیل کو آیا 200 روپیہ لے کر کے. سمجھ میں نہیں آتی. اور تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں ایسا ہوتا ہے. واہ, کسی کو کچھ کہنے کی ایسی نہیں. ارے بھائی آپ مار پیٹ نہ کرو, لیکن سمجھا تو سکتے ہیں, سمجھا تو سکتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں 2 بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا ہمارے اجتماع کے تعلق سے, اور دوسری بات رکھوں گا جو میرے اس مضمون کا آخری عنوان ہے. سمجھا گئی بات؟ اس مضمون کا آخری عنوان ہے برکت کے لیے کیا کرنا پڑے گا. سمجھا گئی بات؟ کہ برکت کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ہم تعویذ نہیں دیں گے, لیکن عمل ضرور بتائیں گے قرآن و حدیث سے کہ جس کی بنیاد پر گھر میں برکت آئے گی. تعویذ فیل ہو جائے گا, لیکن قرآن و حدیث کا عمل نہیں فیل ہوگا. اور دوسری بات بتائیں گے ہمارے انشاءاللہ اجتماع کے تعلق سے. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہماری نئی قوم کو بھی سمجھ عطا فرمائے, ان کے سمجھ سے پہلے ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جانیں ہم باپ ہو کر صرف ڈینس سکھانے والے نہیں ہیں, کیا کیا سکھاتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہم اپنی اولادوں کو اخلاق, نماز, دین سکھائیں. اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.